ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ پس بما بھی بسبب ما جو فبما رحمت پس بسبب رحمت من اللہ اللہ کی طرف سے فبما رحمت من اللہ پس یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لنتا کہ آپ نرم مزاج ہیں، لہم ان لوگوں کے لیے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے آپ کے لیے کہ لنت لہم کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت، نرم عادت، نرم مزاج ہیں لوگوں کے لیے۔ ولو اور اگر کنتا آپ ہوتے، ولو کنتا اور اگر آپ ہوتے فظًا سخت مزاج، غلیظ القلب، یہاں پھر وہی لفظ ہے غلیظ والا، اور اردو زبان کے اندر اس کا معنی اور ہے، عربی زبان کے اندر اس کا معنی اور ہے۔ اب قلب کہتے ہیں دل کو، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ غلیظ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عربی کے اندر غلیظ یا غلظہ سختی کے معنی میں ہوتا ہے، گاڑھا پن، سختی اس معنی میں ہوتا ہے، مضبوط، یعنی وہ کوئی منفی معنی نہیں ہے۔ غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، سخت دل ہوتے، لن فضوا تو یہ لوگ دور ہو جاتے، بھاگ جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے۔ پھر دیکھتے ہیں فبما رحمت من اللہ، کہ اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہے، لنت لہم کہ آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ نرم مزاج ہیں، نرم عادت ہیں، نرم دل ہیں۔ ولو کنتا اور اگر آپ ہوتے فظًا سخت مزاج اور غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا من حولک تو یہ لوگ آپ کے ارد سے منتشر ہو جاتے، دور بھاگ جاتے۔ فاعفو پس آپ درگزر فرمائیے، عنہم ان سے، فاعفو عنہم آپ ان کو معاف فرمائیے، واستغفر اور اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، لہم ان کے لیے، واستغفر لہم اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، وشاور اور مشاورت کیجئے، ہم ان سے، وشاورہم اور ان سے مشاورت کیجئے، فی الامر کاموں کے اندر، امور کے اندر، معاملات کے اندر ان سے مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا پھر جب عزمت آپ کسی رائے پر متفق ہو جائیں، کسی چیز کا عزم کر لیں، کوئی بات پکی ہو جائے، مشاورت سے کوئی چیز طے ہو جائے، فتوکل تو پھر بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، فتوکل علی اللہ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو،
ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ چونکہ اس غزوہ احد میں ایک طرف تو جو مسلمانوں کا مشترکہ جو ایک معاملہ تھا، یعنی جنگ تھی، اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی، نقصان ہوا۔ دوسری چیز اس سے یہ ہوئی کہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ چوتھا اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور کافی زخمی ہوئے اس غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیچھے صحابہ کرام کو نصیحتیں بھی فرمائیں، تلقین بھی فرمائی، جہاں کمی تھی اس کی طرف توجہ بھی دلائی، اشارہ بھی کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی تھا، آپ بھی زخمی ہوئے، اور یہ زخمی ہونا صحابہ کرام کی وجہ سے تھا کہ ان کی طرف سے جہاں تھوڑی سی ایک نادانستگی میں کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقصان ہوئے، جماعت کا نقصان ہوا، جو جس کام کے لیے گئے تھے اس کام کا نقصان ہوا، یعنی ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بڑا نقصان تھا۔ تو اس پر اللہ رب العزت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرما رہے ہیں، دل جوئی بھی ہے اور کچھ نصیحتیں بھی ہیں، اور نصیحتیں اس انداز میں ہیں کہ گویا وہ تعریف ہے آپ کی۔ یہ بڑا عجیب پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرما رہے ہیں۔ آپ نے کسی سے نہ بدلہ نہیں لیا، کسی کو سزا نہیں دی، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے ناراض نہیں ہوئے، کسی کو سزا نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف ان الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی نرم دلی ہے، اور آپ کی جو نرم دلی ہے تو یہ اللہ کی خاص الخاص رحمت ہے۔ فبما رحمت من اللہ، تو اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ پر کہ لنت لہم، کہ آپ نرم مزاج ہیں، اور آپ نے اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اور عادات کی نرمی کی وجہ سے آپ نے نہ تو کسی کو قابل قصور ٹھہرایا، نہ کسی کا آپ نے مواخذہ فرمایا، نہ کسی کو آپ نے سزا دی۔ تو فاعف عنہم، آگے ہاں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو عادات کا نرم ہونا، مزاج کا نرم ہونا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کو اللہ نے اپنی خاص الخاص رحمت قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عجیب حدیث فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، وہ شخص جو اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے۔ یہ تین آپ نے صفات فرمائی، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کل سہل ہین لین، ہر وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنے والا ہو، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، آسانی کا معاملہ کرنے والا ہو، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، اور وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ اور ایک جگہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں جس کو نرم مزاجی دے دی گئی اس کو ہر خیر دے دی گئی، اور ایک حدیث میں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ اچھا، اس میں ایک بڑا پہلو ایک وہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ جو شخص لیڈ کرنے والا ہو تو اس کی جو مزاج کی نرمی ہوگی نا، وہ جماعت کو قائم رکھے گی، جوڑے رکھے گی۔ گویا جو بھی قیادت کرنے والا ہو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ فبما رحمت من، نمبر ایک وہ نرم مزاج ہو۔ اگر وہ سخت ہوگا تو لوگ نہیں اس کے ساتھ چلیں گے، لوگ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس کے ساتھ نہیں رکیں گے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب آپ ان کو معاف فرما دیجیے۔
مواخذہ نہیں کیا لیکن معاف بھی فرما دیجیے. واستغفر، نہ صرف خود معاف فرما دیں بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی ان کی بخشش فرما دے. اچھا، اللہ پہلے ہی معافی کا اعلان فرما چکے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آپ کا ان کے لیے بخشش طلب کرنا اور ان پر اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا. آپ کا دیکھیں، ایک ہے انسان کا، عام انسان کا اپنے لیے معافی مانگنا، ایک ہے حضور کا اس کے لیے معافی مانگنا. کیا بات ہے. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے، یہ جو ہم اب تک دنیا میں ہیں نا اور زندہ ہیں اور ہر قسم کی حرکتوں کے باوجود سلامت ہیں نا، یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے مانگی ہوئی دعائیں ہیں اور ہمارے لیے کیا ہوا استغفار ہے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں. ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہم لوگوں نے، انسانوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. تو واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کریں. وشاورہم فی الامر، اور اپنے جو معاملات ہیں ان میں ان سے مشاورت کیجیے، کیونکہ غزوہ احد میں مشورہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کچھ اور تھی اور صحابہ کرام کی رائے، زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی. آپ کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی اور جو مسلمان تھے بقیہ، ان کی رائے باہر نکل کر لڑنے کی تھی. تو شاید ایک سبب یہ بھی بنا ہو نقصان کا، ایک سبب شاید یہ بھی بنا ہو، تو کہیں حضور کے ذہن میں یہ نہ آئے آئندہ ان سے مشورہ نہیں کرنا، ان کے مشورے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، آپ ان سے اس معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں آپ ان سے مشورہ لیتے رہا کریں. فَإِذَا، پھر جب عزم تھا، مشورہ پختہ ہو جائے، آپ مشورے میں کوئی بات طے ہو جائے، چاہے وہ بات آپ کے موافق ہو اور چاہے وہ بات آپ کے مخالف ہو، جب طے ہو جائے نا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو. ان، اگر یہ اسلامی جو نظام ہے اس کے بھی اور مسلمانوں کے جو آپس کے باہمی معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشورے کی بڑی تلقین فرمائی ہے. سورہ الشورى 25ویں پارے میں، شورا کا مطلب ہی ہے مشورہ کرنا. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى، معاملات باہمی. اس لیے آپ دیکھیں جب بھی کوئی آدمی کام کرنا چاہے وہ اکیلا کام کر کے دیکھ لے اپنی سوچ رائے سے، اور پھر ایک دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ جو اس فیلڈ کے لوگ ہوں ان سے رائے لے کر مشورہ کر کے دیکھ لے، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے. زمین و آسمان کا. کبھی بندے کو بالکل سامنے والی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی، بالکل سامنے والی، لیکن جب وہ مشورہ کرتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں جانے کی ضرورت کیا، یہ آپ کے سامنے ہو. جی، مشورے میں بہت سارے دماغ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب رائے مسلمانوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے نا، 5-6 مسلمانوں کی رائے، تو اس اجتماعیت پر اللہ کی رحمت اتر آتی ہے. ید اللہ علی الجماع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ہاتھ اور رحمت ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے. تو وہ امرهم شورى بینہم، اور وشاورہم فی الامر، اور ان سے آپ مشورہ لیجیے. فاذا عزمت، جب کوئی آپ بات طے کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پاک بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان، اگر ینصر، مدد فرمائیں، کم، تمہاری، اللہ، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائیں، فلا، تو پھر نہیں ہے، غالبا، کوئی غالب آ سکنے والا،
لکم تم پر، فلا غالب لکم تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن اور اگر یخذل چھوڑ دیں کم تمہیں، وَإِن یخذلکم اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری مدد نہ کریں، فمن ذا تو پھر کون ہے، الذی جو ینصرکم تمہاری مدد کر سکے، من بعدہ اللہ کے بعد، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دیں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ پھر بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ یہ جملہ، یہ آیت جو ہے نا ہمارا دماغ بڑا صاف کر دینے والی، یہ آیت ہمارا دماغ بہت صاف کر دینے والی اور ایمان کو بڑا نکھار دینے والی ہے۔ تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اسی لیے وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی پر ہی اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ بے شک نصیحت دلانی تھی، عبرت دلانی تھی اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کو اپنے امور بہتر کرنے کے لیے دینے تھے، لیکن غزوہ احد کے اندر نقصان ہو گیا، سب کچھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بنفس نفیس موجود ہے، مدینہ کی سرزمین موجود ہے اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت ہے، لیکن کسی وجہ سے اللہ نے مدد مؤخر کر دی تو نقصان ہو گیا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اس وقت مدد مؤخر کر دی، نقصان ہو گیا۔ اور اس سے پہلے بدر کے اندر اس سے کم حالات تھے، یعنی مسلمان اس سے کہیں زیادہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی، مدد کی تھی، کیسے کامیابی ملی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بہت بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ پھر اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر بتاؤ کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد؟ میرے خیال ہے اس کون میں سب آ جاتے ہیں، پھر اس کون میں سب آ جاتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کانا نہیں ہے یہ کام لنبی نبی کا، وما کانا لنبی ارے یہ کام نبی کے شایان شان نہیں ہے، یہ کام نبی نہیں کر سکتے، ان کہ یغل کہ وہ خیانت کریں، کہ وہ خیانت کریں، نبی کا یہ کام نہیں ہے، نبی کے شایان شان یہ کام نہیں ہے، نبی نہیں کر سکتے کہ وہ خیانت کریں۔ ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا، یأتی لائے گا، بما غل اپنی خیانت کی ہوئی چیز، یوم القیامہ قیامت کے دن، تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز لائے گا، ثم پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ما کسبت اس کے کیے کا، ثم توفا کل نفس ما کسبت پھر اس کے کیے کا ہر کسی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک غالباً کوئی چادر تھی مال غنیمت میں سے یا اسی قسم کی چھوٹی سی کوئی اور چیز تھی، تو وہ نہیں تھی، جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو وہ نہیں تھی، تو وہ کہاں گئی چیز، کس کے پاس ہے؟ حالانکہ وہ مال غنیمت کا حصہ تھی، تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، آپ کو ضرورت ہو، کیونکہ لوگوں کے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے، جب بھی لینا چاہیں، جو بھی لینا چاہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لی ہوگی، آپ کو ضرورت ہوگی کسی کام کے لیے، آپ نے لے لی ہوگی. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی کوئی فنڈ ہے، مسلمانوں کا اجتماعی فنڈ، مال غنیمت اجتماعی فنڈ ہے، وہ کسی انفرادی کسی کا حق، کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا مشترکہ اور اجتماعی فنڈ ہے. تو اس میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی مال ہڑپ کر لے یا نکال لے یا چوری کر لے یا چھپا لے، کسی کو حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَمَن یغلل، جو ایسا کرے گا کہ ویسے غلول کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے غلول، مال غنیمت کے اندر چوری کرنا، اور اس کو اس لیے اتنا زیادہ سخت بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کا مشترکہ حصہ ہے. اس میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کے مال میں چوری کرنا یا بددیانتی کرنا، وہ ایک آدمی کا معاملہ ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، واپس ہو سکتا ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے. یہ ہے اجتماعی، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے. تو مال غنیمت میں سے جو کرے گا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنی چھپائی ہوئی اور چوری کی ہوئی چیز اٹھا کے اس کو لانی پڑے گی. تو نبی یہ کام کر سکتا ہے؟ نبی یہ کام، اس میں عام نصیحت بھی ہے کہ مسلمانوں کے وہ تمام مشترکہ جو فنڈ ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، اس کی خیر نہیں ہے. آسان ترین لفظوں میں اس کی خیر نہیں ہے. یأتی بما غل یوم القیامہ، اس نے جو چیز چھپائی ہے، چوری کی ہے، بددیانتی کی ہے، لوٹ مار کی ہے، قیامت والے دن اس کو وہ چیز لانی پڑے گی. قیامت والے دن اس کو وہ چیز لانی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر فرمایا، سنو خبردار، اگر کسی نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کی، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن وہ اونٹ اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے لائے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا ہو، اور پھر مجھے کہے کہ اللہ کے نبی مجھے چھڑائیں. آپ نے فرمایا میں اس وقت اس کے کسی کام نہیں آؤں گا، میں اس کے کسی کام. تو جو مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے مال چرائے گا، بددیانتی کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے لیے پیغام یہ ہے، قیامت والے دن میں تیرے کسی کام نہیں آنے والا. یہ نہیں ہے کہ تو دنیا میں تو نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہو اور ساتھ کہتا ہو شفیع المذنبین، حضور قیامت کے دن مجھے چھڑا لیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نہیں چھڑاؤں گا. یہ بہت سخت ترین معاملہ ہے. اگر تو صرف اتنا ہوتا نا کہ بھئی اس کام پہ سزا ہے تو شاید اتنا سخت نہیں تھا. اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری تو میں نے بھی نہیں کرنی، تیری سفارش میں نے بھی نہیں کرنی. یہ تو کوئی طریقہ ہے کہ عام انسانوں کا، غرباء کا، مساکین کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، یا اجتماعی مسلمانوں کی مال میں بددیانتی کرتا ہے، سب کا حق مارتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حاکم وقت ہے اور وہ بددیانتی کرتا ہے، تو پھر وہ پورے ملک کے عوام کا مجرم ہے. یا تو ہو نا کہ ایک آدمی کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، دو آدمیوں کی بات ہے معاف کر دے. وہ جنازے کا وقت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی لین دین ہے تو یا تو لے لو یا معاف کر دو، یہ اہل خانہ ہے. بھائی اگر کوئی شخص کروڑوں اربوں انسانوں کے اوپر ہے اور وہ کرتا ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کل مجھے نہ کہنا کہ مجھے چھڑا دو، میں نہیں چھڑاؤں گا، میں کسی کام نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے جو بتانا تھا بتا دیا. تو وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم، جو خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز اٹھا کے لائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی. بس یہاں